السلام علیکم طلباء و طالبات. آج کا ہمارا یہ ٹاپک جب 10ویں جماعت سے ہے اردو گرامر ترکیب نحوی. تیسرا پارٹ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. اس پارٹ میں آج ہم دیکھیں گے جملہ کیا ہوتا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جملہ. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرکب جس سے بات پوری طرح سمجھ آ جائے اسے ہم جملہ کہتے ہیں. یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں ہم معنوں کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں. پہلا ہے جی جملہ خبریہ اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ. کیونکہ ہمیں جو ترکیب نحوی کرنی ہوتی ہے وہ جملہ خبریہ کی کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے. تو جملہ خبریہ جس جملے میں کوئی خبر دی جائے، کسی خبر کے بارے میں بتایا جائے، ایسے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسا جملہ ہوتا ہے جملہ خبریہ. جیسے مثال ہمارے پاس عابد آیا، اس میں ایک خبر ہے عابد کے آنے کی، تو اس لیے یہ جملہ جو ہے یہ جملہ خبریہ ہے. اور دوسرا جملہ جو ہوتا ہے وہ ہے انشائیہ. جس جملے میں حکم ہو، استفہام ہو، یعنی سوال پوچھا گیا ہو یا تعجب ظاہر کیا گیا ہو، ایسے جملے کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر کھڑے ہو جاؤ، اس میں حکم ہے اس جملے میں، اور تم کہاں ہو اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اور کاش تم ہوتے اس میں ایک تعجب ہے. تو ایسے جملوں کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ جملہ انشائیہ کہتے ہیں. یعنی جس جملے میں کوئی خبر ہو، کوئی اطلاع ہو، اس جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. اور جس جملے میں سوال کیا گیا ہو یا کوئی حکم کیا گیا ہو یا پھر کوئی تعجب کیا گیا ہو، ایسے جملوں کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. تو اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. یہ جو جملہ خبریہ ہے اس کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. دو طرح کے ہوتے ہیں یہ جملہ خبریہ. پہلا ہے جی جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ. یہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک چیز مسند اور مسند الیہ. یہ کیا ہے؟ مسند اور مسند الیہ یہ کیا چیز ہے؟ جملے میں جو بات ثابت کی جا رہی ہو اسے مسند کہتے ہیں، اور جس کے لیے ثابت کی جا رہی ہو اسے مسند الیہ کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی جملہ ہمارے پاس ہے، اس جملے میں جو بات ثابت ہو رہی ہے اسے مسند کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں ثابت کی جا رہی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پہ میں نے مثال لکھی ہے عابد آیا. یہ ایک جملہ ہے، تو اس میں عابد آیا آنے کی خبر جو ہے وہ ثابت کی جا رہی ہے. عابد کے آنے کی خبر ثابت کی جا رہی ہے. تو یہ آیا جو ہے یہاں پہ یہ مسند ہے، اور عابد یہاں پہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، کیونکہ عابد کے آنے کی خبر جو ہے وہ ثابت کی جا رہی ہے. یعنی جو بات ثابت کی جا رہی ہو، جیسے آنے کی بات ثابت ہو رہی ہے تو یہ مسند ہے، اور جس کے لیے ثابت کی جا رہی ہے یعنی کہ آنے کی بات جو ہے وہ عابد کے لیے ثابت کی جا رہی ہے، تو عابد یہاں پہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسند اور مسند الیہ کیا ہے. جو بات جملے میں ثابت کی جا رہی ہو اسے مسند کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں ثابت کی جا رہی ہو اس کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نیچے چلتے ہیں یہاں پہ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ میں جس جملے میں مسند اسم یا صفت ہو، یعنی جو جملہ ہمارے پاس ہے اس جملے کا جو مسند ہے وہ یا تو اسم ہے یا وہ صفت ہے، وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. یعنی جس جملے کے اندر جو اس کا مسند ہے، جو بات ثابت کی جا رہی ہے، وہ اگر اسم ہے یا صفت ہے تو ایسے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور جس جملے میں اس کا مسند جو ہے وہ فعل ہو، وہ کام کو ظاہر کرتا ہو، تو ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی کہ جس جملے میں
जिस जुमले में मसनद जो है यानी जिसके बारे में बात ज़ाहिर साबित की जा रही है वो या तो इसम है या फ़ेल है, या इसम है या तो सिफत है, तो ऐसे जुमले को हम जुमले इस्मिया कहते हैं। और जिस जुमले में मसनद जो है वो फ़ेल हो, जिस जुमले का मसनद जो है वो फ़ेल हो, तो ऐसे जुमले को जुमला फ़ेलिया कहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिसाल लिखी है 3 जुमलों की, 1 2 3 जुमले हैं यहाँ पे। पहला जुमला है आबद डॉक्टर है, दूसरा जुमला रिजवान खेलता है, तीसरा जुमला आसमा जहीन है। ये 3 जुमले मैंने यहाँ लिखे हैं ये समझने के लिए कि हाँ इसमें जुमला फेलिया कौन सा है और वो किस तरह फेलिया है, और जुमला इसमिया कौन सा है और वो किस तरह से इसमिया है। तो पहली चीज हम पहले जुमले में देखते हैं। इस जुमले में हमारे पास यहाँ पे जुमला है आबद डॉक्टर है, तो इसमें हम देखते हैं जो डॉक्टर है ये हमारे पास मसनद है। इस जुमले में डॉक्टर जो है वो क्या है, मसनद है, क्योंकि डॉक्टर की बात साबित की जा रही है, तो इसलिए डॉक्टर क्या है, डॉक्टर मसनद है। दूसरे जुमले में रिजवान खेलता है, यहाँ खेलना जो है ये साबित किया जा रहा है, तो ये खेलता जो है यहाँ पे ये मसनद है। तीसरी बात, तीसरे जुमले में हम देखते हैं जहीन, यहाँ पे जहीन मसनद है, क्यों, जहीन जो है ये बात साबित की जा रही है, तो ये जहीन जो है ये मसनद है। अब हमने यहाँ पे देखा जहीन मसनद है, डॉक्टर मसनद है और खेलता जो है ये मसनद है। जिस जुमले का मसनद सिफत या इसम हो, यहाँ हमने देखा जिस जुमले का जो मसनद है वो या तो इसम है या तो सिफत है, तो ऐसे जुमले को हम कहते हैं जुमला इस्मिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो जहीन है इस जुमले में वो सिफत है, इस जुमले में डॉक्टर मसनद है तो ये मसनद इसम है, इस जुमले में खेलता जो है ये मसनद भी है और ये फेल भी है। इस जुमले में हमने देखा मसनद जो है वो इसम है, तो ये जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया है। इस जुमले में जहीन जो है वो सिफत है, और जिस जुमले का मसनद जो है वो सिफत हो तो वो जुमला इस्मिया होता है। फिर जिस जुमले का मसनद जो है वो फेल हो तो वो जुमला फेलिया होता है। वो जुमला फेलिया है, यानी जिस जुमले का मसनद सिफत हो या इसम हो वो जुमला इस्मिया होता है, और जिस जुमले का मसनद जो है वो फेल हो तो वो जुमला फेलिया होता है। इसके लिए मैं एक और मिसाल यहाँ पे लिखूंगा। एक मिसाल यहाँ पे और लिखते हैं हम। असलम इंजीनियर, लोमड़ी चालाक जानवर, लोमड़ी चालाक है, मैं दौड़ रहा हूं। ये 3 जुमले यहाँ पे और लिखे मैंने। पहला जुमला यहाँ पे है असलम इंजीनियर है, यहाँ पे मसनद जो है वो इंजीनियर है, तो ये मसनद हमारा जो है वो इसम भी है। ये इंजीनियर यहाँ पे मसनद है और ये जो मसनद है ये इसम है। यहाँ पे इसमें जुमले में हमारे पास लोमड़ी चालाक है, चालाक जो है ये मसनद भी है और ये सिफत भी है, ये मसनद भी है और सिफत भी है। तीसरे जुमले में मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ना यहाँ पे फेल भी है और यही दौड़ना मसनद भी है जिसकी बात साबित हो रही है। नहीं, मसनद जो बात साबित की जा रही हो उसे मसनद कहते हैं। और इसकी दूसरी कैफियत ये है कि ये दौड़ जो है ये फेल भी है, काम है, ये चालाक जो है ये सिफत है और इंजीनियर जो है ये इसम है। तो जिस जुमले में उसका मसनद जो है वो इसम या सिफत हो वो जुमला फेलिया, ये जुमला इस्मिया कहलाता है। जुमला इस्मिया
اور جس میں مسند فعل ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا جملے کے متعلق تھوڑی سی باتیں جو ہم نے یہاں پہ دیکھی. یعنی جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ. جملہ فعلیہ وہ جس میں کوئی خبر دی جائے، اور جملہ انشائیہ وہ جس میں کوئی حکم ہو، استفہام ہو یا تعجب ہو. ایسے جملوں کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. اس کے بعد جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، جملہ اسمیہ جس میں جملہ فعلیہ، اور مسند اور مسند الیہ کے بارے میں پڑھا جو مسند جو بات ثابت کی جا رہی ہو جس جملے میں، کسی جملے میں، تو وہ مسند ہوتی ہے. جس کے بارے میں ثابت کی جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. مثال یہاں پہ ہے عابد آیا، عابد یہاں پہ مسند الیہ ہے، اور آیا جو ہے وہ مسند ہے. اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ دیکھا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں مسند جو ہے وہ اسم یا صفت ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند جو ہو وہ فعل ہو، تو وہ فعلیہ جملہ کہلاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کے اس کے ترکیب نحوی میں، یہ جو آپ کا ہمارا تیسرا حصہ تھا آج ترکیب نحوی کا، جس میں ہم نے جملے کے بارے میں پڑھا، جملے کی قسمیں پڑھی. تو اس سے آگے ہم پھر دیکھیں گے اگلے لیسن میں انشاءاللہ. والسلام.